بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جیسے کہ ہم اس کے بارے میں ذکر کرتے آ رہے ہیں۔ کچھ ایسی تعلیمات جس کا ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے اور جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، جس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، اس کا معلوم ہونا اور اس کا جاننا بالکل اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح سے ہم اسلام کے دوسرے احکامات کو ہم جس طرح سے جانتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مکے میں ہوئی، اور مکہ دنیا کے اندر، دنیا کے نقشے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، کعبۃ اللہ وہ پوری دنیا کا بالکل بیچوں بیچ ہے۔ یہاں پر کعبۃ اللہ ہے اور اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، عرش اور بیت المعمور، وہاں سے اگر ایک کنکری پھینک دی جائے تو سیدھے سیدھے کعبۃ اللہ پر آ کر گرے گی بیت المعمور سے۔ یعنی اتنے بیچوں بیچ اللہ رب العزت نے مکے کو بھی اور کعبے کو بھی دنیا کے جغرافیائی نقشے کے اعتبار سے بالکل اس کو بیچوں بیچ بنایا۔ اب اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ حکمت یہی تھی کہ یہاں پر جو اسلام کا سورج طلوع ہوگا، وہ سورج پورے علاقوں کے اندر برابر سرابر اس کی روشنی پہنچائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے مکے کے جو حالات تھے وہ سب ہم جانتے ہیں، کتنی گراوٹ پھیلی ہوئی تھی، اس لیے کہ حضور کی پیدائش سے پہلے والے جو نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اسکول کے بچے غور سے سنیں اس کو، اس لیے کہ آج کی جو کتاب ہمارے اردو کی کتابوں کے اندر بھی لکھا گیا ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکایا گیا اور ان کی موت ہو گئی، لیکن مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اب قرب قیامت کے قریب تقریباً 40 سال پہلے آپ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت دوبارہ اس دنیا میں بھیجیں گے۔ اس عقیدے کو آپ اپنی مضبوطی کے ساتھ دماغ میں بٹھائیے، چاہے آپ کسی کالج میں پڑھیے، اسکول میں پڑھیے اور اسکولوں کی کتابوں کو تبدیل کیجیے، اس کے باوجود بھی ہمارا یہ عقیدہ نہیں بدلے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اگر اس کے سلسلے میں اگر کوئی ہمارا عقیدہ بدل جاتا ہے تو گویا کہ ایمان پر، قرآن پر ہمارا عقیدہ اور ایمان نہیں رہے گا، اور جس کی بنیاد پر ایک مسلمان بچہ یا ایک مسلمان اپنے ایمان سے باہر نکل جائے گا۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام سے پہلے نبی تھے۔ اب ان کے آسمان پر اٹھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک 6 صدیاں گزری، 6 صدیاں یعنی 600 سال گزر گئے۔ 600 سال تک کوئی نبی نہیں ہے۔ کسی قوم کے اوپر جب نبی نہیں ہوگا ان کے حالات کیا ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی جو انجیل تھی اس کو لوگ، اس کی جو تعلیمات تھی بھلا چکے۔ اب آہستہ آہستہ اسلامی تعلیمات ختم ہو گئی، انجیل کی تعلیمات ختم ہو گئی۔ اب وہاں پر رسم و رواج لوگوں کو دیکھ کر ارے یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سب چیزیں داخل ہو گئیں۔ اب اس کے علاوہ جو اصل باتیں تھیں، اللہ کو پہچاننا اور انسانیت کی قدر کرنا، انسانیت کا احترام کرنا، دوسروں کے مال پر ڈاکہ نہ ڈالنا، چوری نہ کرنا، یہ سب چیزیں ان کے اندر داخل ہو گئی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا جو موقع تھا وہ بالکل یوں سمجھ لیجئے جہالت، ضلالت، گمراہی، یہ سب کی سب بالکل شباب پر تھی، نوجوانی پر۔ یعنی کوئی کسی کا بھی مال ہو کوئی بھی لے کے جاتا تھا، کسی کی بھی عورت ہو، کسی کی بھی بہو بیٹی ہو اٹھا کے لے کر جاتا تھا، کوئی تمیز نہیں تھی۔ ایسی حالت رکھے پہنچ گئی تھی۔ پھر شراب نوشی
قمار بازی، رشوت خوری اور جوا، یہ سب اتنا عام تھا کہ گھر گھر کا کھلونا، اور جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب اتنی عزت، اس کی یعنی عزت کا معیار دیکھیے، عزت کا معیار، اور جتنا بڑا ظالم، جتنا بڑا متشدد، جتنا بڑا طاقتور لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے۔ یہ ماحول پیدا ہو چکا تھا، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور عربوں کی جو ذہنیت ہوتی ہے، یہ جو لوگ ابھی ہم کو تھوڑا سا واسطہ پڑا ہے، اس وقت اگر جہالت اگر ان کے اندر ہو تو ان کے ذہن میں کچھ بھی آپ 100 تقریر بھی کریں، کسی کے دماغ میں جانے والی بات نہیں تھی، بس اپنے من میں جو آیا اس کو کر گزرتے تھے۔ اس لیے ان کا قسم کھانا کیا ہوتا تھا، شراب، یہ خون جو ہے پیالوں میں ڈال کر ایسے ہاتھ ڈبوتے تھے دونوں اپنے ہاتھ، خدا کی قسم مجھے فلانے قبیلے کے ساتھ دشمنی ہے، جب تک میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ قسمیں ایسی نہیں ہوتی تھیں، خون میں ہاتھ ڈبو کر، اور روایت میں آتا ہے کہ کبھی بکریوں کا خون اور کبھی کہتے ہیں کہ انسانوں کا خون، انسانوں کے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسمیں کھائی جاتی۔ تو اتنا خطرناک ماحول، اتنا ضلالت اور جہالت کا ماحول تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش میں۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جو معاشرہ بالکل اپنی گمراہی میں، ضلالت کے اندر، اور یوں سمجھیے کرپشن کے اندر، خرابی کے اندر ایک دم گیا گزرا زمانہ ہے۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی نہیں ہوئے ہیں، اپنا اللہ نے ان کو جو نبی کرنا تھا، ایسے اخلاق، لوگوں کے ساتھ شرافت، لوگوں کے ساتھ امتیاز، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، کسی پر ظلم ہو جائے فوراً اس جماعت میں جا کر کہنا کہ آپ ظلم نہ کریں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شروع ہو گئیں۔ مختصر یہ ہے کہ 40 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی۔ تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں رکھیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی پیدائش تک 600 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب لوگ جو ہے عیسیٰ کی تعلیمات بھلا چکے، اب لوگوں کے اندر ضلالت اور گمراہی ہے۔ حضور کی پیدائش ہوئی، 40 سال تک آپ وہاں پر رہے، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اب یہاں پر 40 سال کے بعد جب نبی ہوئے ہیں تو یہاں سے جو ہے لوگوں کا ستانا شروع ہو گیا۔ پہلی وہی جو اتری تھی غار حرا میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ اتری۔ اس کے بعد سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گیا، روایت میں تھا 2 سال کے لیے، 2.5 سال کے لیے سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل، اور یہ خطاب کہہ کر پکارا گیا مزمل، یعنی چادر اوڑھ کر سونے والے۔ اب ان کو کہا گیا کہ آپ کھڑے ہو جائیے، یا ایھا المزمل قم، آپ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے لوگوں کو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اپنے رب سے تعلق قائم کیجیے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ بھی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے۔ گویا کہ نبوت کا کام ایسے شروع ہو گیا۔ نبوت کا کام کیا تھا؟ اور جو ظلم ہو رہا ہے ظلم سے بچانا، اچھائیوں کی باتیں بتلانا، یہ سب جب کام ہو رہے تھے تو بڑے بڑے رؤساء اور جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو یہ بات گراں گزر رہی تھی، لوگوں نے آپ کو ستانا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، آپ اپنی باتیں لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جو سلیم الفطرت انسان تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ تھے جو پہلے اسلام کو قبول کیا۔ اب تعداد بڑھتی چلی گئی، اب لوگوں کو پریشانی ہو گئی۔ اور جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہاں پر لوگوں کو اطمینان سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے، لوگ ان کو ستا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہجرت کا حکم دیا۔ اور اسلام کے اندر اللہ کے نبی ہونے کے بعد جو سب سے پہلے ہجرت ہوئی تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی، حبشہ کی طرف ہوئی تھی۔ غالباً 11 مرد تھے، 4 عورتیں تھیں، اور یہ 5 نبوت کا واقعہ ہے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی بن کر 5 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر یہاں سے بھی لوگ گئے حبشہ میں، اور وہاں کے جو پادری تھے، وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کو سب مال جمع کر کے رشوت کا مال لے کر ان کی خدمت میں گئے۔ لیکن وہ بادشاہ جو ہے اچھا تھا، عادل تھا، اس نے صرف ایسا کہہ کر کہ کچھ لوگ ہمارے گاؤں کو چھوڑ کر، ہمارے ملک کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے، نہیں ہمارے دین کو مانتے ہیں نہ آپ کے دین کو مانتے ہیں، ایسے بیوقوف لوگ ہیں، یہ ان کے بڑے بڑے لوگ ہم کو بھیجے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالہ کر دیجئے۔ لیکن اس طرح سے اس بادشاہ نے بات نہیں مانی۔ لمبا واقعہ ہے، اس میں میں جانا نہیں چاہتا۔
بہرحال یہ حبشہ کی پہلی ہجرت تھی. اس کے بعد ان کو واپس لوٹنا پڑا نامراد ہو کر. اس بادشاہ نے ان کو حوالے نہیں کیا. میں اصلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر جو تاریخ طے کی گئی ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ سے مدینے کی طرف جو ہجرت کر کے گئے تھے اس تاریخ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو معلوم ہو جائے. یہ جو ہجری سال جو کہتے ہیں یہ ہجری سال ہے کیا؟ تو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی, دوسری ہجرت بھی غالباً حبشہ کی طرف ہوئی تھی, اس میں بہت سے صحابہ تھے. لیکن تیسری ہجرت جو ہوئی ہے جس کو اصل ہجرت کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہو کر 13 سال کے بعد یعنی 40 سال تک تو آپ مکے میں رہے بغیر نبوت کے رہے. نبوت ملنے کے بعد مکے میں آپ 13 سال رہے تو کتنے ہو گئے؟ 53 سال ہو گئے. گویا کہ 53 سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں رہے. اب 53 سال کے بعد یعنی نبوت کے 13 سال کے بعد جب دیکھا کہ مکہ کا ماحول سازگار نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت دے دی. ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں تھی. راستہ کتنا ہے؟ 500 کلومیٹر اگر تیز رفتاری کے ساتھ اگر جائیں گے تو بھی 4-5 گھنٹے لگتے ہیں مکے سے مدینہ پہنچنے کے لیے. اس میں پیدل چلنا تھا اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کسی نے لا کر بعد میں سواری دی تھی. لیکن پہلے جو نکلے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور پاک علیہ السلام, نکلنا اتنا آسان نہیں تھا کہ گھر سے نکل گئے. پورے پہرے لگائے رکھے تھے کہ کوئی مکہ سے مدینہ جانے نہ پائے. اسے کفار کو خبر پہنچ چکی تھی کہ اسلام پھیل رہا ہے, لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں, حبشہ کی طرف جا چکے ہیں, دوسری جگہ بھی جانے کے لیے تیاری میں ہیں, اس لیے پہرے لگا دیے کہ کوئی یہاں سے جانے نہ پائے. لیکن اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں پورا واقعہ حضرت علی کو اپنے گھر میں سلایا, آپ وہاں سے نکل گئے, امانتوں کو ان کے حوالے کیا. اس واقعے میں جانا نہیں چاہتا, بہرحال لمبا واقعہ ہو جائے گا. بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے نکل گئے. کفار کو معلوم ہوا تو آپ کا پیچھا پکڑنے کے لیے, پیچھا کرنے کے لیے کسی ایک آدمی کو لگا دیا, انعام کے لالچ میں وہ بھی چلا گیا. لیکن ڈھونڈتے ڈھونڈتے جس غار میں وہ چھپے ہوئے تھے اس غار تک پہنچ گئے. اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پوچھا تھا, اے اللہ کے رسول, یہ لوگ ہم کو تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ چکے ہیں, اگر یہ ہم کو دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا, آپ کا کیا خیال ہے ہم ان دونوں کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی ہم دو ہیں لیکن ہمارا تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے, اور اللہ ہر چیز سے بچائے گا. اس غار میں جب تھے تو اس کو صفائی کیا, اور سانپ کے ڈس مارنے کا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد پھر وہاں پر آپ چلے گئے اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں دیکھا کہ یہ جو پرانا ہے یہاں پر جالا تنا ہوا ہے, اور یہاں پر لوگ اگر جاتے تو یہ جالا یہاں پر نہیں رہتا, مکڑی کا جالا وغیرہ سب نہیں رہتا. تو یہ سمجھ کر وہاں سے لوگ واپس آ گئے جو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے. بہرحال وہاں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پہنچے. مدینے پہنچنے کے بعد جو قبا ہے, مکہ کی مدینے کی جو سٹی ہے, سٹی سے باہر اگر آپ جائیں گے تو تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آپ وہاں پر گئے اور روزانہ کوئی ایسا مواصلاتی نظام نہیں تھا, فون کر کے بتاتے یا کوئی پیغامبر وہاں پر جا کے بتاتا. مدینے والے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنے کے لیے اپنے شہر سے باہر چلے جاتے تھے. جیسے کہ ہم لوگ پہلے یہاں سے کسی کو لانے کے لیے, کسی کو چھوڑنے کے لیے ماہنگٹا چلے جاتے تھے, پیدل چلنا ہوتا تھا, کتنا دور علاقہ ہوتا تھا. ویسے ہی مدینے والے وہاں تک جاتے تھے. روزانہ صبح کو جاتے تھے, شام کو واپس آتے تھے. روزانہ صبح کو جاتے تھے, شام کو واپس آ جاتے تھے. اس طرح سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے. تو یہ جو ہجرت کی جو تاریخ ہے مسلمانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہجرت ہے اس کے اندر بہت سے واقعات ہیں جس کو میں انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا. مختصراً یہ مجھے عرض کرنا ہے کہ یہ جو ہجرت کی جو تاریخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ مشورہ کیا اپنے دور خلافت میں کہ ہماری ہجرت کا سال کہاں سے شروع ہو جانا چاہیے. صحابہ نے, مختلف صحابہ تھے, انہوں نے رائے دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے, کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے, کسی نے کہا کہ کچھ, کسی نے کہا کچھ. بہرحال یہ طے ہو گیا کہ ہجرت کا جو سال ہے ہر سال اس کو یاد کیا جائے, اس کے اندر جو عبرتیں ہیں اس کو یاد کیا جائیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کیوں کی تھی اس کو یاد کیا جائے, اور ہجرت کے معنی اصل کیا ہیں اس کو یاد کیا جائے.
اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر اتفاق کیا کہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے ہوگا۔ دنیا کے اندر عام طور پر بہت سی تاریخیں چلتی ہیں، الگ الگ مذہب کی، الگ الگ قوموں کی تاریخیں چلتی ہیں، لیکن دو تاریخیں بہت مشہور ہیں، ایک عیسوی، ایک ہجری۔ عیسوی سال کا مطلب جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس تاریخ سے اس کا اجرا ہوا ہے، عیسائیوں نے اس کا اجرا کیا اور اتنے حاوی ہو چکے ہیں اب مسلمانوں کو بھی اسلامی تاریخ یاد نہیں رہتی ہے، جس کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ اور دوسری ہے ہجرت، جو حضرت پاک علیہ السلام کی ہجرت سے واقعہ شروع ہو گیا تھا۔ گویا کہ 1400 سال گزر گئے اس ہجرت پر، اس کے اندر بہت سی عبرتیں ہیں، بہت سے دروس ہیں، بہت سے اسباق ہیں۔ بہرحال ہم کو اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت پاک علیہ السلام نے مکے سے جو مدینے میں ہجرت کی تھی، اسلام کی خاطر کی تھی، اسلام کی حفاظت کے لیے کیا تھا، ایمان کی حفاظت کے لیے کیا تھا، اور اسی کو یاد رکھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہماری جو ہجرت کا سال کا جو آغاز، جو مہینوں کا آغاز کیا تھا، وہ ہجرت سے اس لیے کیا تاکہ اس کو یاد رکھا جائے۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ہجرت کے واقعات کو یاد رکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختصر تاریخ ہوتی ہے اس کو بھی انشاءاللہ یاد رکھیں۔ اس سے مسلسل جو بھی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس تاریخ کو یاد کرنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے، ان کے واقعات سے سبق لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔